بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلاء اللہ تعالی علی ھذا العبد الضعیف لا تعد ولا تحصى وأجلها التوفيق لفهم القرآن العظيم اور درود شریف پڑھنا ہے، پھر سارا انشاءاللہ جلے سبق ہو گا تھے۔ اللہم صلی علی ھذا النبی الکریم۔ اسے صفحے ہوتے پیچھے بچے اور درمیان تھلے جا کے اللہم صلی علی ھذا النبی الکریم و مولانا و شفیعنا سیدنا و مولانا و شفیعنا افضل صلواتک و ایمن برکاتک وعلی آلہ و اصحابہ و علماء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بار اس طرح کتاب بند کر دے۔ بسم اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جانے کائنات آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صفحہ نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی توجہ کریں، پھر عبارت کل پڑھو گے۔ علم التفسیر، یہ اصول، یہ جو ہے نا الفوز الکبیر، یہ اصول تفسیر کی کتاب ہے۔
اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن مطالعہ کرنا ہے پڑھنے کے لیے یہ ایک ہی کتاب اگر پڑھا دیں، بعض یہ بھی نہیں پڑھاتے، تو کم از کم یہ تو پڑھی جائے جی۔ اچھا جی، تو علم تفسیر میں اس کی تعریف، موضوع، غرض۔ التفسیر، لفظ التفسیر لغتاً ایضاح اور تبیین ہے، بات کو کھول کر بیان کرنا۔ اصطلاح میں علم تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر ایسا علم کہ بحث کی جائے اس علم میں قرآن مجید سے، ایسا علم من اس حیثیت سے کہ دلالت کرتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مراد پر، یعنی بحث اس طرح کرنی کہ اللہ تعالیٰ کی کلام سے اللہ کی مراد سمجھنی، اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ سمجھنی بقدر طاقت البشریہ، کما حقو ہو، ہم نہیں سمجھ سکتے، طاقت بشریہ کے مطابق کوشش کر کے قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی مراد تک پہنچنا، اس علم کا نام ہے علم تفسیر۔ اس علم کا ایسا علم جس میں بحث کی جاتی ہے قرآن مجید سے اس حیثیت سے کہ دلالت کرتا ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مراد پر، یہ بحث کرنی ہے بقدر طاقت البشریہ۔ لہذا یہ جو قیدیں لگائی ہیں نا، اب علم قرات نکل گیا، کس سے؟ علم تفسیر سے، کیونکہ علم قرات ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے قرآن کریم کے احوال سے، اس کے الفاظ کے ضبط کی حیثیت سے اور ان کی ادائیگی کی کیفیت کی حیثیت سے کہ وہ لفظ کس طرح ادا کرنے، یہ علم قرات ہے، تو اس کی تعریف بھی آگے نہیں۔ باقی ہم نے کہا ہے بقدر طاقت البشریہ، یہ کیوں کہا ہے؟ یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ نہیں قدع کرتا علم تفسیر میں عدم العلم بمعانی المتشابہات، کہ اگر متشابہات کا پورا علم حاصل نہیں ہوا تو یہ علم تفسیر میں کوئی معنی نہیں ہے کہ بندے کو تفسیر نہیں آتی، چونکہ اس کو متشابہات نہیں آتے، اس لیے کہ وہ طاقت بشریہ سے باہر ہے ان کو سمجھنا جی۔ اور نہ ہی عدم علم بمراد اللہ تعالیٰ فی الواقع و نفس الامر، کہ واقعتاً جو ہم نے سمجھا ہے اللہ کی یہی مراد ہے، یقیناً یہاں تک بھی بندہ نہیں پہنچ سکتے، اس لیے طاقت بشریہ کے مطابق قرآن پاک کو سمجھنا، یہ ہے علم تفسیر، یہ ہے علم تفسیر۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک ایک تفسیر، ایک ایک آیت میں کتنی کتنی تفسیریں ہوتی ہیں، کتنی کتنی توجیہیں ہوتی ہیں۔ ایت ایک ہی انفی اور معنی کرتے ہیں، شفافی اور معنی کرتے ہیں، وقف کی وجہ سے مسائل بدلتے ہیں جی۔ تو یہ ہے اس کی تعریف، کس کی؟ علم علم یبحث فیہ عن دلالت ہوتا ہے بحیث دا مضاف لہ جملہ بناؤ نا، تو پھر وہ مبتدا خبر بنن گے نا، سمجھے ہی؟ اچھا جی، موضوع علم تفسیر کا کلام اللہ تعالی من حیث دلالت ہی علی مراد اللہ تعالی، اس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اس حیثیت سے کہ وہ کلام دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مراد پر، اللہ تعالیٰ کی مراد پر، یہ اس کا موضوع ہے۔ موضوع کون ہے؟ علم تفسیر کا کلام اللہ، اس حیثیت سے کہ وہ دلالت کرے کس پر؟ علم تفسیر کی غرض و غایت کیا ہے؟ الاہتداء بہدایت اللہ تعالی والتمسک بعروۃ الوثقی والوصول الی السعادۃ الابدیہ۔ غرض و غایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، اس رہنمائی تک پہنچنا،
عروہ وثقی قرآن پاک کی شان ہے، اس کو تمسک کرنا، واعتصموا بحبل اللہ، اور اس کے ذریعے سعادت ابدیہ تک پہنچنا، یہ ہے علم تفسیر کی غرض و غایت، یہ ہے غایت، تعریف ہے، اور یہ موضوع ہے کلام اللہ تعالی، اور غرض الاہتداء والتمسک والوصول، یہ تینوں مل کر کیا ہیں؟ غرض ہیں جی، کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ اہتداء، ہدایت حاصل کرنی، اور عروہ وثقی کے ساتھ تمسک، اس مضبوط چیز کو پکڑنا جس کے ذریعے نجات ہو جائے اور سعادت ابدیہ تک پہنچنا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے علم تفسیر سے، اس میں سند کا کیا تعلق ہے؟ سارے علوم کی غرضیں دیکھیں نا، جس میں سند کا کیا تعلق، کیا مقصد ہے اس میں؟ بفضائلہ، علم تفسیر کے فضائل کثیر ہیں، علم چند ایک۔ نمبر 1، تکفل اللہ تعالی بنفسہ ببیان کلامہ الشریف، خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کی خود تفسیر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے کلام کی تفسیر، اللہ تعالی خود کفیل بنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم ان علینا بیانہ، کہ پیارے محبوب آپ پیچھے آ رہی نا سورۃ قیامہ کے اندر، کہ آپ غور سے سنیں، تو پھر اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے آپ تک پہنچانا جی۔ تو پھر قرآن مجید کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور میں القاء فرمائی ہے، تو اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور وہ کہاں ہے؟ سینہ مصطفیٰ میں۔ ثم ان علینا بیانہ، پس اللہ تعالیٰ وہ مفسر اول ہیں لکلامہ القدیم، تو وکفا بہ فضیلتاً، سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہوئی کہ نمبر 2، بنایا گیا ہے قرآن کریم کی تفسیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ، کہ قرآن کو لوگوں کے سامنے واضح کریں، کھول کر بیان کریں، یہ سرکار کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ پنجابی والا نہیں، یعنی سرکار کی یہ ذمہ داری ہے۔ کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، الذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ پیارے آپ کھول کر بیان کریں وہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، پس بیان فرمایا قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ساتھ بھی اور اپنے، لہٰذا سرکار مفسر ثانی ہوئے کتاب اللہ المثانی کے، قرآن کی صفت ہے نا مثانی، لہٰذا وکفا بہ قدوۃً، وہ وکفا بہ فضیلتاً، وکفا بہ قدوۃً۔ تیسری وجہ فضیلت، دعا فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے، سونے دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب، رواہ البخاری، اور ایک روایت میں اللہم علمہ التأویل، رواہ الحاکم، وشاہدہ بے بالغ ہونا جی، وشاہدہ بے لیاقتہ و عبقریتہ، بعد دیکھ لیں لفظ عبداللہ بن مسعود، جناب عبداللہ بن مسعود نے حضرت عبداللہ بن عباس کی لیاقت اور ان کی عبقریت یعنی بڑا وڈا علامہ ہونے کی گواہی دی ہے، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا تھا جناب عبداللہ بن عباس مسعود نے، نعما ترجمان القرآن ابن مسعود، کہ قرآن کا ترجمان، تو لفظ ترجمان
ترجمان سب سے اچھا جو ہے وہ کون؟ عبداللہ بن عباس ہے۔ فَهَلْ فَوْقَ ذَلِكَ مِنْ فَخْرٍ، اس سے بڑا بھی کوئی فخر ہو سکتا ہے کہ بندہ ترجمان القرآن ہو جائے؟ جی سبحان اللہ۔ اور ضبط پائن خاص کر کے ترجمان القرآن، پھر سے ترجمان القرآن پڑھتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ فضیلت کہ بنایا گیا ہے خیر الناس اس شخص کو جو پہلے قرآن خود سیکھتا ہے پھر آگے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ جو من تعلم القرآن وعلمہ الناس، یہ عام ہے الفاظ قرآن کے لیے بھی اور اس کے معنی کے لیے بے الفاظ بھی سکھاتا ہے، معنی بھی سکھاتا ہے، یہ دونوں خیر ہیں۔ بل ہوا اولا، بلکہ اولا یہی ہے۔ وَنَاهِيكَ بِهِ مِنْ عُلْيَاءَ، بھی اے تینوں کافی یہ گل کہ تو قرآن پاک سکھ تے سکھا تے تو خیر الناس بن جائے گا۔ آج بھی اپنے دور میں کوئی خیر الناس بننا چاہتا ہے کیا؟ تو وہ خادم قرآن بن جائے۔ کیا بن جائے؟ پہلے قرآن سیکھے پھر لوگوں کو سکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ کیا ہے؟ خیر الناس ہے، وہ اپنے دور میں خیر الناس ہے۔ بسم اللہ اوہ اچھا جی، ایک لفظ ہے تفسیر، ایک لفظ ہے تأویل۔ یہ دونوں متقدمین کے نزدیک یہ ایک ہی معنی ہے دونوں کا، یعنی قرآن کی وضاحت۔ امام ابو منصور ماتریدی نے، بہرحال متاخرین کے نزدیک بعد والے پس ان کے نزدیک فرق ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی جو ہمارے عقائد کے امام ہیں، انہوں نے فرمایا ہے تفسیر کیا ہوتی ہے؟ القطع بأن المراد من اللفظ ھذا، کہ یقین کرنا کہ اس لفظ سے مراد یہی ہے، یہ یقین ہو تو یہ کیا ہے؟ اور شہادت اللہ ہے انہ عنا باللفظ ھذا، اور اللہ پر گواہی دینی کہ اللہ کی اس لفظ سے مراد یہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ پس اگر قائم ہو گئی دلیل مکتوبے تو پس صحیح ہے۔ اگر اس بات پر جو تفسیر کی ہے، اگر اس پر کوئی شرعی دلیل قائم ہو گئی کہ یہی مراد اللہ کی کتاب، تو پکی بات ہے، تو اب یہ صحیح ہے، یہ تفسیر اب صحیح ہے۔ وگرنہ اگر وہ تفسیر بالرائے ہوگی اور وہ منیان ہے کہ شرعی دلیل مل جائے، سرکار کا فرمان، صحابہ پاک کے اقوال، تو پھر وہ بات صحیح ہو جائے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ جی تعویل کیا ہوتی ہے؟ تعویل یہ ہے کہ لفظ کے اندر جو احتمال ہیں ان محتملات میں سے ایک کو ترجیح دینا، محتملات میں سے ایک کو ترجیح دینا، تو یقین بھی نہ ہو اور شہادت اللہ بھی نہ ہو، یعنی یہ نہیں کہ یقیناً یہی معنی ہے، کیونکہ جب اس میں احتمال زیادہ ہیں تو اب اس میں سے قوانین کے ذریعے ایک کو ترجیح دینی ہے تو دوسرے بھی احتمال موجود ہیں، یہ تعویل ہے، یہ فرق کیا انہوں نے۔ جی علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا الاتقان کا حوالہ دیا۔ اچھا جی، تفسیر بالرائے کا کیا حکم ہے؟ وہ ایک ہے تفسیر بالماثور، کیا؟ تفسیر بالماثور، حدیث حضرت مولا علی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص کر کے یا باقی صحابہ کے تفسیری اقوال، زیادہ جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس حضرت مولا علی کے اقوال ہیں، تو بقایا بھی جو تفسیری اقوال ہیں یہ ہوگی تفسیر اس کے علاوہ تفسیر وہ ہے تفسیر بالرائے۔ سنیں جی، ہو تفسیر و بالہوا کی، یہ تفسیر بالرائے ہے، بھی اپنی خواہش کے ساتھ تفسیر کرنی، اور تفسیر کرنی من عند نفس ہی، اس حیثیت سے کہ مسئلہ اجماعیہ قطعیہ کو وہ یوجب واجب کر دے اس کی تغییر کو، تو یہ تو قبول نہیں ہے، یہ تفسیر تو
جو مسئلہ اجماعیہ قطعیہ کو بدلا کر رکھ دے جی، یا کیا کر دے، او تبدیلاً فی عقیدت سلف المجمع علیہ، یا ایسی تفسیر کرنی جو سلف کا مجمع علیہ عقیدہ ہے وہ اس آیت کے ذریعے تبدیل کر کے رکھ دے جی جی۔ یہ ہے تفسیر بالرائے، اپنی رائے نال۔ ایک ہے تفسیر بالدلیل والقرینہ، کیا تفسیر بالدلیل والقرینہ، توجہ کریں جی، تفسیر بالدلیل والقرینہ، یہ تفسیر صحیح ہے، معتبر ہے شرع شریف میں کہ بے دلیل کے ساتھ اور قرینے کے ساتھ شرع کرنی، یہ بھی تفسیر بالرائے ہے۔ اور وہ جو مطالعہ کرتا ہے نا کتب تفسیر کا، پاتا ہے اس کو تفسیر بالدلیل والقرینہ کو کہ وہ تفسیریں بھری ہوئی ہیں بے مثل حاذی تفاسیر فلا دیر فیہا۔ ایک ہے تفسیر بالمعصور حدیث کے ساتھ، دوسری ہے تفسیر بالدلیل والقرینہ، تیسری ہے تفسیر بالرائے، وہ ہے بالحوات، مسئلہ مجمع علیہ کو بدلا دینا یا عقیدہ اجماعیہ کو بدلا دینا، تو یہ قبول نہیں ہے، یہ قبول نہیں ہے جی۔ آگے سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔